خواجہ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ تو مجھے اگر 10 بیٹے عنایت فرماوے اور آب زمزم کو میرے لیے کھول دے تو میں اپنا سارا سب سے اچھا بیٹا جو ہوگا اسے تیرے نام پر اسی طرح قربان کر دوں گا جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کا کرشمہ، حضرت خواجہ عبد المطلب کے یہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے، 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ جس سے پیار تھا، سب سے زیادہ جس کے اخلاق اچھے تھے، سب سے زیادہ جو خوبصورت تھا، سب سے زیادہ مکے کے اندر چہیتا تھا، تو وہ تھے عبداللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ تو جب 10 بیٹے مل گئے اور حضرت خواجہ عبد المطلب نے اس آب زمزم کی تلاش کی اس عبداللہ کے ساتھ مل کر، تو اللہ رب العزت نے آب زمزم کو دوبارہ جاری کر دیا۔ آب زمزم کو دوبارہ ملا تو دوبارہ آب زمزم جو جاری ہوا اور دوبارہ لوگوں کو، مکے والوں کو آب زمزم کا مقدس اور مبارک پانی ملا، وہ خواجہ عبد المطلب کی وجہ سے ملا۔ اور آپ جانتے ہیں یہاں تو جدھر کو بھی نکال لو ادھر سے ہی پانی نکل آوے، وہیں سے پانی نکل آوے، لیکن جہاں پانی نہیں، راجستھان میں اور بہت سارے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں دیکھو کہ پانی کی ایک کنویں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک راجستھان کا بچہ پڑھتا ہے، تو میں اس سے پوچھنے لگا کیا حال ہے پانی کا؟ بڑی مشکل سے پانی ملتا ہے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ہماری عادت خراب ہو گئی، ہم پانی پیتے ہیں، آدھا گلاس بچا تو اسے یوں پھینک دیا، کیونکہ اب میں اگر کبھی جاتا ہوں گھر اور پانی پی کے تھوڑا سا پھینک دیتا ہوں تو امی ناراض ہو جاتی، تجھے پتہ نہیں ہے کتنی مصیبت مسئلہ ہے۔ تو جو جہاں پانی نہیں ملتا ان سے پوچھو کہ پانی کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو پانی ان کی وجہ سے ملا، اس لیے عبد المطلب کی سیادت اور قیادت سارے عرب میں مسلم تھی، اور مکے کا ایک ایک آدمی عبد المطلب سے اور ان کے بعد عبداللہ سے محبت کرتا تھا، اور عبداللہ کے بعد عبداللہ کے بیٹے محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کرتا تھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے جو اللہ سے نظر مان رکھی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا اگر آپ نے یہ 2 نعمتیں دے دی، تو وہ سب سے پیارا بیٹا تو عبداللہ تھا، تو اس لیے عبداللہ کو لے کر قربان کرنے کے لیے چل دیے، قربان کرنے کے لیے چل دیے۔ جیسے ہی پتہ چلا، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے، ہاں کہنا تو بڑا آسان ہے، 4 پیسے دینے مشکل ہو جاتے ہیں، جانور دینے کی قربانی مشکل ہو جاتی ہے، اور بیٹے کی قربانی اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خواجہ عبد المطلب کے ایمان باللہ کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر مضبوط ایمان تھا، اور اللہ کو کس قدر حاضر و ناظر سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ یعنی نظر پوری نہ کی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو لے کر کے چل دیے۔ ادھر مکے والوں کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر کے چل دیے ہیں، تو سارا مکہ اور مکے کے تمام سردار مرد اور عورتیں انہوں نے گھیرا ڈال دیا عبد المطلب کو، اور انہوں نے کہا یہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ پھر ایسا نہ ہونا چاہیے تو کیا میں ایسا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا حکم توڑ دوں؟ یہ نہ ہونا چاہیے واقعی میرا بیٹا مجھ سے رہ جائے، اتنا پیارا شہزادہ مکے والوں سے چلا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دل دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم توڑنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف میرا بیٹا ہے، تو بتاؤ میں کیا اللہ کا حکم توڑ دوں؟
تو ان میں سے اب اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن کچھ سمجھداروں نے بتلایا کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ حل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑے عالم اور راہب رہتے ہیں جو تورات اور انجیل اور پرانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جایا جائے، وہ دیکھیں اس کا کیا حل بتاتے، ان سے رکھے تو چلو۔ عبد المطلب نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہے اور اللہ کا کوئی بندہ، کوئی ولی اس طرح کی بات بتاتا ہے تو چلو، سب کی مرضی ہے۔ تو صاحب وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اللہ کی یہ مرضی معلوم کرو کہ وہ عبداللہ کے بدلے میں کیا فدیہ چاہتے ہیں، اس کا بدلہ، اس کا فدیہ۔ تو کہا بھئی اللہ میاں کی مرضی کا کس طرح پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا ایک پرچی پر لکھو عبداللہ اور دوسری پرچی پر لکھ لو 10 اونٹ، 10 اونٹ، یعنی 10 اونٹ اگر اس کے بدلے میں دیا جائے تو اللہ کو منظور ہے۔ تو وہ 2 پرچی بنائی، 2 گولی بنائی اور کسی بچے سے اٹھوائی معصوم سے، تو نکلا عبداللہ، عبداللہ ہی چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا اب اس پرچی میں 10 کی بجائے 20 اونٹ لکھو اور پھر لکھو دوسرے، ایک میں عبداللہ اور ایک میں 20 اونٹ۔ اس زمانے میں اگر ایک آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کا فدیہ 10 ہی اونٹ تھے، 10 دیا کرتے تھے، ان کا ایک قانون تھا یہ۔ اس کے جیسے آج کل بھی صلح کر لیں نا، اتنے پیسے دے کے صلح کر لیں، تو وہاں قانون تھا 10 اونٹ کا۔ تو انہوں نے پہلے 10 اونٹ لکھے، پھر اس پہ بھی عبداللہ کا نام آیا، اس نے کہا 20 لکھو، پھر قرہ نکالا تو نکلا عبداللہ، نے کہا اب 30 لکھو، پھر لکھا تو پھر مطلب وہی عبداللہ، پھر 40، پھر 50، پھر 60، 70، 80، 90۔ اب اسے بھی تو دیکھو خدا کی مرضی کہ جب وہ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ ویسی ہی بات تھی تو کبھی تو ادھر کا دوسرا پرچہ آ جاتا، لیکن وہی عبداللہ کا نام آتا رہا اور وہ 10 اونٹ بڑھاتے رہے۔ پھر اس نے کہا 100 لکھو، تو انہوں نے 100 اونٹ لکھے اور ادھر عبداللہ، یعنی عبداللہ کوئی معمولی نہیں، عبداللہ وہ ہے، عبداللہ وہ ہے جو ایک انسان نہیں 10 انسانوں کے برابر، 10 10 100۔ تو عبداللہ لکھا تو اب کے نام آ گیا کہ 100 اونٹ۔ تو سارے لوگ خوش ہو گئے، اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے منظوری مل گئی کہ عبداللہ کی بجائے اگر 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں تو پھر مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کو فدیہ منظور ہے۔ چنانچہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور عبداللہ اس طریقے سے وہ ہو گئے۔ تو یہ مقبولیت تھی عبداللہ کی، اور یہ مقبولیت تھی عبد المطلب کی، اور عبد المطلب کے پوتے تھے جناب رسول اللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے جناب رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بڑے پاک باز تھے عبداللہ، یوں نہ سمجھو ویسے ہی، بڑے پاک باز تھے، اتنے پاک باز۔ میں تمہیں ایک قصہ سنائے دیتا ہوں بیچ میں اور روک کے، کہ ایک مرتبہ عبد المطلب مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ مکے سے 450 کلومیٹر جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، پہاڑ کی طرف، ادھر ہے نا پہاڑ، یہ مکہ ہے تو ادھر 450 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ سے آگے اسی سمت میں پرانا کعبہ ملک شام ہے، اور فلسطین ہے، یروشلم ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ تو مدینے والوں کے ہاں کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، ان کا گزر بسر تجارت پر تھا یا مویشی پالن پر تھا۔
تو یہ جو ہیں تجارت کرنے کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، تو مدینہ راستے میں پڑا کرتا تھا، گویا مدینہ ایک طرح کا اسٹیشن تھا۔ اور حضور کے خاندان بنو ہاشم کی پرانی رشتہ داری تھی مدینے میں، چنانچہ عبد المطلب بھی بہائے تھے مدینے میں، اور پھر بعد میں عبداللہ بھی حضرت آمنہ سے بہائے گئے مدینے میں۔ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاشم جو حضور کے پردادا ہیں، یعنی عبد المطلب کے باپ، ان کی بھی سسرال مدینے میں تھی۔ تو حضور کا ننیال، ابا کا سسرال، دادا کا سسرال، پردادا کا سسرال بھی مدینے میں تھا۔ تو وہاں پرانی رشتہ داری تھی، اور جاتے آتے وہاں ٹھہرتے تھے، ادھر جایا کرتے تھے ملک شام تجارت کے لیے۔ تو ایک دفعہ عبد المطلب عبداللہ کو لے کر مدینہ طیبہ گئے، تو جب مدینہ طیبہ گئے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا، پانی لے کے چلتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا کہیں، تو پانی ختم ہو گیا پینے کا۔ تو عبد المطلب نے کہا عبداللہ پانی لاؤ۔ عبداللہ نے کہا ابا پانی تو ختم ہو گیا۔ تو کہنے لگے پانی لاؤ، کہیں سے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ۔ پتہ نہیں آزمائش تھی، یہ امتحان۔ عبداللہ ادھر ادھر بھاگے دوڑے، یہ کیا وہ کیا، کہیں پانی نہیں ملا۔ پھر آگے کہنے لگے ابا کہیں پانی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا میری جان نکلی جا رہی، پانی لاؤ۔ تو عبداللہ پھر گئے، بھاگے اور دور تک گئے، تو خدا کی آزمائش، میرے چاند میرے پیارو، خدا کی آزمائش۔ ایک جگہ پہنچے، ایک جھوپڑا سا تھا، وہاں ایک راہبہ رہتی تھی۔ راہبہ کہتے ہیں ان عیسائی اور یہودی عورتوں کو جو اللہ کے لیے بالکل سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں یا کسی گرجا گھر میں یا کسی کنیسہ میں جا کر کے رہتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں۔ راہب مرد ہوتا ہے، راہبہ عورت ہوتی ہے۔ تو وہاں دیکھا ایک جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک عورت ہے، اور وہ بیٹھی اپنا اللہ اللہ کر رہی ہے، اور اس کے پاس برتن رکھا ہوا، گھڑے مٹکے وغیرہ، اس میں پانی ہے۔ عبداللہ نے ان سے کہا، اس نے دیکھا عبداللہ کی طرف، عبداللہ نے کہا ذرا سا پانی چاہیے، اللہ کے لیے پانی دے دو۔ اس نے کہا کہ پانی نہیں۔ اس نے کہا یہ تو ہے تو پانی۔ تو وہ کہنے لگی پانی تو مل جائے گا، مگر تمہیں ایک بات میری ماننی پڑے گی، اور وہ یہ کہ تمہیں میرے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا۔ اس نے ایک ناجائز کام کی دعوت دی۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے راہبہ اللہ کو تلاش کرنے والی، اور اتنی بڑی غلط کام کی مجھے دعوت دے رہی ہے، اور پانی جو ہے جو دے دینا چاہیے اللہ کے نام پر، وہ تو اللہ کے نام پر پانی بھی دینے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا کچھ کہو، پانی مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے۔ اب عبداللہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، ادھر ابا ہے کہ ان کی جان نکلی جا رہی ہے، اور ادھر پانی تو ملتا ہے مگر ایمان ہاتھ سے جاتا، ایمان ہاتھ سے جاتا۔ تو عبداللہ نے پھر یہ آخر کار یہ عبداللہ کے ایمان کا امتحان تھا۔ عبداللہ نے کہا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور دیکھو خدا کا کرنا، اب عبد المطلب کے پاس جب پہنچے تو عبد المطلب کہنے لگے ملا نہیں؟ نہیں، اچھا چل۔ اب وہ واویلا بھی نہیں، اب میں مرا جا رہا، لے کے کیوں نہیں آیا یار، کہیں اور تلاش کر۔ چلے گئے، چل کر کے پھر وہ آ گئے، پھر وہاں رہے، جتنے دن رہے، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ٹھیک اس مقام پر پھر پانی ختم ہو گیا۔ اچھا، جب یہ مدینے چلے گئے، مدینے جا کر کے عبداللہ ساتھ تھے، وہاں رشتہ داریاں تو تھی، تو آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف،
یہ تیسری پشت میں حضور سے ہی سلسلہ جا کر کے مل جایا کرتا تھا۔ یہ وہاں ایک رشتہ داروں میں ایک لڑکی تھی، انہیں لڑکے کی تلاش تھی، انہوں نے درخواست کی، اس حضرت عبد المطلب نے منظور کر لی، اور حضرت عبداللہ کا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ مطلب یہ کہ نکاح ہو گیا، اور کافی دنوں ٹھہرتے تھے جب، اور نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد وہیں کی وہیں رخصت تھی، اور وہ وہاں وہ رہے، پھر مطلب یہ کہ کچھ نہیں، پھر وہاں سے واپس چل دیے، انہیں آمنہ کو وہی چھوڑ دیا اور واپس چل دیے مکے۔ جب اسی جگہ پر پہنچے تو پھر وہی عبد المطلب کا پانی ختم۔ جب عبد المطلب کا پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے بھی کہا بھئی پانی پانی، وہی شور مچا۔ اب یہ خدا کی آزمائش تھی، یہ کیا بات تھی۔ عبداللہ پھر بھاگے بھاگے پھرے، ادھر ادھر پھرے، پھر نہیں ملا، پھر کہا، انہوں نے کہا کہیں سے لا لے کے آ، میں مر گیا۔ اب وہ کرتے کرتے اور پھر خدا کا کرنا اسی راہبہ کے پاس جا پہنچا۔ راہبہ سے مطلب یہ کہ راہبہ نے ایک نظر اوپر کو اٹھائی اور دیکھا اور کہا کہ بھئی پانی دے دے، اگر لے جائے رکھا، چاہے جتنا لے جائے۔ تو پانی مل گیا، اس کی تو خوشی ہوئی، لیکن اس پہ تعجب ہوا کہ پہلے اس نے یوں تمام طوفان توڑ دیے تھے، اور اب کی بار جو اس نے بڑے آرام سے پانی دے دیا، تو اس کے اندر راز ہے تو کیا ہے۔ اب آدمی کو راز جاننے کی بڑی اچھکتا ہوتی ہے، بڑی خواہش اور تمنا ہوتی، تو اس نے ان سے کہا، اب تم نے پانی دے دیا، اس کا شکریہ، مگر میرے دل میں ایک بات کھٹکتی رہے گی، خدا کے لیے اسے بھی بتا دو۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جب میں کچھ دنوں پہلے یہاں آیا تھا تو تم نے پانی نہیں دیا تھا اور بہت غلط قسم کی شرط رکھ دی تھی، اور اب تم نے دیکھتے ہی ایک دم پانی دے دیا اور کوئی بھی بات نہیں رکھی، اس میں راز کیا؟ انہوں نے کہا کیا کرے گا، پوچھ کے جا، تیرا کام ہو گیا، جا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا جب تک نہیں بتائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں، تو یوں سمجھ رہا ہوگا میں کوئی فاحشہ طوائف ہوں جو اپنی عزت بیچتی پھر رہی ہوں۔ اگر میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوتی تو شہر میں رہتی، وہاں ملتے ہیں لوگ، یہاں جنگل میں کون آئے گا۔ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں نے اتنا سب کچھ پڑھا ہے۔ میں نے جب تیری پیشانی کی طرف دیکھا تھا تو تیرے اندر خاتم الانبیاء کا نور چمک رہا تھا، تیری پیشانی، اور کتابوں میں یہ بات تھی کہ بڑی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس کو وہ نور ملے گا۔ تو میرے دل کے اندر یہ ہوس اٹھی کہ کسی طریقے سے وہ نور مجھے مل جائے، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی تھی، اور اب میں تیری پیشانی دیکھ رہی ہوں کہ اس نور سے خالی ہے، وہ چیز پہنچ چکی جہاں پہنچنی تھی، اس لیے مجھے تیرے سے کچھ نہیں لینا دینا، پانی چاہیے تجھے لے کے چلا۔ تو یہ بات تھی اصل میں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا کو وہ چیز پہنچ چکی تھی جو پہنچنی تھی، اور نور محمدی ان کی پیشانی سے نکل کر مادر وہ جو رحم مادر حضرت آمنہ کی اس میں شکم میں پہنچ چکا تھا۔ ایسے تھے حضرت عبداللہ، ایسے پاک باز تھے حضرت عبداللہ، اور ایسی خوش نصیب تھی حضرت آمنہ